اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ کل کے درس میں آل عمران کا تذکرہ ہوا۔ یہ حضرت عمران، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں۔ عمران بن ماسان ان کے والد کا نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے خاندان کا تذکرہ فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اماں مریم کا تذکرہ ہے۔ اماں مریم کی جو والدہ تھی ان کا نام حنہ بنت فاقوزہ تھا، اور ان کی ایک خالہ تھی جس کا نام عیشہ بنت فاقوزہ تھا۔ یہ عیشہ بنت فاقوزہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر والی تھی، اور حنہ بنت فاقوزہ یہ حضرت عمران کی گھر والی تھی۔ یہ بیت المقدس کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، اور خصوصاً جو بیت المقدس مسجد اقصی ہے، اس کی امامت اور اس کی خطابت، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، یہ حضرت عمران کی ذمہ داری میں۔ اس وقت جو مسجد کی انتظامیہ تھی وہ 29 آدمیوں کے اوپر مشتمل تھی۔ کوئی مسجد کے لیے پانی لاتا، کوئی اس کے لیے روشنی کا انتظام کرتا، کوئی صفائی کا انتظام کرتا، کوئی صفیں بچھاتا۔ اس طرح 29 آدمیوں کی ایک انتظامیہ بنی ہوئی تھی جو وہاں مسجد کے اندر کام کرتی۔ ان میں سے ایک حضرت عمران بھی تھے، عمران بن ماسان، اور ایک حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو حضرت عمران بوڑھے ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جب وہ جوان ہوا تو وہ فوت ہو۔ حضرت عمران کی اور کوئی اولاد نہیں تھی کہ جو مسجد اقصی کی خدمت میں لگے۔ اسی زمانے کے اندر ان کے ہاں حمل ٹھہرا، تو حضرت حنہ بن فاقوزہ انہوں نے منت مان لی کہ اللہ، یہ جو بھی بیٹا ہوگا، میرا جو بھی بچہ ہوگا، یہ میں اللہ کی راہ کے اندر اس کو آزاد کر دوں گا۔ اس وقت انہوں نے نظر مان لی، منت، لیکن جب وضع حمل ہوا، جب بچہ جنا تو وہ بچی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ تو میں نے بچی کو جنا ہے، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ بچی اس نے جنی ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا۔ ساتھ یہ کہنے لگی اللہ بس جو بچہ ہو یا بچی ہے آپ مجھ سے قبول فرما لیجیے۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے اس وقت عمران کی عورت یعنی حنہ بنت فاقوزہ نے کہا، ربی، اے میرے رب، میں نے نظر مان لی ہے آپ کے لیے، ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں ہے میں آپ کے لیے آزاد کرتی ہوں، فتقبل منی، آپ مجھ سے یہ قبول فرما لیجیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر اور نیاز یہ اللہ ہی کے نام کی، نظر اور نیاز یہ عبادت ہے۔ اور عبادت کے بارے میں سورۃ فاتحہ کے اندر کیا فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، اس لیے نظر اور نیاز یہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ عبادتیں ہیں یہ اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی نہیں ہوتی کہ بھئی یہ نظر حسین ہے، یہ نیاز حسین ہے۔ اس طرح یہ نظر اور نیاز بزرگوں کے نام کی یا اولیاء کے نام کی یا اسی طرح صحابہ کے نام کی، انبیاء علیہ السلام کے نام کی نظر نیاز نہیں ہوتی، بلکہ نظر نیاز عبادت ہے تو عبادت صرف اور صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اس کا ثواب وہ ان کو پہنچایا جا سکتا ہے، بزرگوں کو، اولیاء کو۔ مقصود تو یہی ہوتا ہے کہ بھی ہمارا ثواب پہنچے، تو یوں کہا جائے کہ یہ نظر اور نیاز یہ اللہ کے نام کی نظر اور نیاز ہے، اس کا ثواب ہم فلاں کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب انہی کو پہنچا دے گا، اور نظر نیاز وہ اللہ کے نام کی ہوگی عبادت کے طور پر۔ اور دوسرا، اس آیت مبارکہ کے اندر ایسی چیز کی نظر مانی گئی ہے جو حضرت حنہ بنت فاقوزہ کے قبضہ میں بھی نہیں ہے، جو ان کی قدرت میں نہیں ہے، ان کی طاقت میں نہیں ہے۔ یہ ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے اندر ایسی چیز کی منت اور نظر مانی جا سکتی ہے جس کا انسان خود مالک ہو۔ جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کی اگر نظر مانتا ہے تو اس کی نظر نہیں ہوگی، اس کی نیاز مانتا ہے تو اس کی نیاز نہیں ہوگی۔ مثال اگر یوں نظر مان لیتا ہے کہ میں نظر مانتا ہوں اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنی رکعت نفل پڑھ لوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں صدقہ کروں گا، میں خیرات کروں گا، میں دیگیں بنا کر تقسیم کروں گا، یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نام کی نظر ہے، اور ایسی چیز کی نظر ہے جو انسان کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ آگے فرمایا فلما وضعتها، جب انہوں نے بچہ جنا، قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی اے میرے پروردگار میں نے تو اسے بچی جنا، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ میں نے کیا جنا۔ اللہ فرماتے ہیں ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہے،
لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ اس کے ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا کہ جو آپ نے ذہن کے اندر ایک ارادہ کر رکھا تھا اور بنا رکھا تھا کہ یہ اس طرح کا لڑکا پیدا ہوگا تو میں وہ عبادت کے لیے مقرر کروں گی، تو وہ لڑکا جو آپ نے ذہن کے اندر بنا رکھا تھا وہ اس لڑکی کے برابر کا نہیں ہے، اس لڑکی کے برابر کا وہ نہیں ہے۔ تو فرمایا ولی الذکر کالانثی، حنا بنت فاقوزہ نے اپنی بچی کا نام رکھا انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ مریم کہتے ہیں عابدہ کو، عبادت گزار، چونکہ حضرت مریم عبادت گزار بھی تھی، اپنے نام کا ان کے اوپر اثر تھا، تو یہ ان کی والدہ نے اس کا نام رکھا مریم، اور مریم کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والی۔ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چوکا دیتا ہے، یعنی شیطان اسے اپنا ٹیکا لگاتا ہے، یا شیطان اس پر اپنا اثر ڈالتا ہے ہر بچے کے اوپر۔ لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چوکے سے حضرت مریم اور حضرت مریم کی اولاد کو محفوظ فرمایا۔ حضرت مریم کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس اثر سے حضرت مریم کو اور حضرت مریم کی اولاد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ یہ ان کی والدہ کی دعا کی برکت تھی کہ ان کی والدہ نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ آپ ان کو شیطان مردود سے، ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان مردود سے محفوظ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی دعا کو قبول فرما کر ان کو شیطان کے اثر سے محفوظ فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ حضرت حنا بنت فاقوزہ کی نظر کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظر کو قبول فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے نظر و نیاز دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور انسان کو اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان اثر ڈالتا ہے، لیکن جن کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے تو اللہ ان کی پھر حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا کریں، اور جو مسنون دعائیں ہیں ان کے ذریعے سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔